اب یہ ایک اور کتاب ہے ابھی میرے ہاتھ میں، یہ روحانی خزائن مرزا کی جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر ہے 394، ورقے دا پاسا کھبا۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ سو میں حلفن کہہ سکتا ہوں، کہنے میں قسم چک کے کہہ سکنا۔ اچھا کیا؟ میرا حال یہی حال ہے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔ مرزا کہندا ہے میں اللہ دے نا دی قسم چک کے کہنا کوئی مائی دا لال ثابت نہیں کر سکتا میں کسی کو قرآن پڑھیا ہوئے حدیث پڑھی ہوئے میں کسی عالم دا مفسر دا محدث دا کدی شاگرد بنیا ہوا کدی کوئی ثابت۔ یہ پتہ کیوں نہیں دعویٰ کیتا؟ لوگ کہتے تھے تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو خدا کے پڑھائے ہوتے ہیں، تو سکول پڑھتا مرتا رہا ہے، تو میٹرک میں فیل ہوا ہے، تو نے تو پٹوار پڑھنے کا امتحان دیا اس میں بھی فیل ہوا، تیرے باپ نے پینشن لینے بھیجا تو پینشن باپ کی لے کر سیدھا لاہور میں آ کر جب تک چاٹنی کی گھر نہیں گیا تھا، تو کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو پڑھتا رہا ہے۔ اس نے کہا جو اللہ دی قسم میں پڑھیا ہی کوئی نہیں، میں بھی خدا کا پڑھایا ہوں۔ یہ قسم یہ دیکھ رہے ہیں نا، سو میں حلفن، یہ حلف نظر آ رہا ہے جی؟ ہاں جی، حلفن کہتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی کسی سے کچھ پڑھا ہو۔ اچھا جی، یہ جلد نمبر ہے 14، آج جلد نمبر 15، جلد نمبر 15 سنیا جی ذرا۔ ایک وہابیوں کا مولوی تھا ہندوستان میں، غیر مقلدین کا، جس کا نام ہے محمد حسین بٹالوی۔ محمد حسین بٹالوی، بٹالہ ایک علاقہ تھا، وہاں یہ مولوی صاحب رہتے تھے۔ یہ وہ مولوی صاحب ہیں جن انگریز سے کہا تھا لوگ ہمیں وہابی کہہ کہہ کر مار گئے، مہربانی کرو ہمارا نام اہل حدیث رکھ دو۔ تو انگریز نے کہا ٹھیک ہے تمہاری درخواست منظور ہے بچوں، آپ کا نام آج کے بعد اہل حدیث ہے۔ تو ان کو نام اہل حدیث کس نے دیا؟ بولیں، یہ وہ مولوی صاحب ہیں محمد حسین بٹالوی۔ مرزا اس کے بارے میں کہتا ہے کہ شیخ محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت و سنہ، جس نے ملک میں فتنہ تکفیر برپا کیا اور تکفیر اور دشنام دہی اور گندہ زبانی سے باز نہ آیا جب تک کہ مجسٹریٹ ضلع نے اپنے سامنے کھڑا کر کے آئندہ منہ بند رکھنے کا عہد نامہ نہ لیا۔ یہ شخص محمد حسین بٹالوی، یہ شخص میری ابتدائی عمر میں میرا ہم مکتب بھی رہا ہے۔ یہ شخص میرا ابتدائی عمر میں میرا ہم مکتب بھی، ہم مکتب کسے کہتے ہیں؟ کلاس فیلو۔ ہاں بھائی، کلاس فیلو کس کے ہوتے ہیں؟ جو کبھی پڑھا ہی نہ ہو، جو خود بھی پڑھا ہو اس کے ساتھ کوئی اور بھی پڑھا ہو تو کیا بنتے ہیں؟ کلاس فیلو۔ اب بتاؤ مرزا کی دونوں باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں کہ نہیں؟ ادھر مرزا نے اعلان کیا اللہ کی قسم ہے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرا کوئی استاد کوئی نہیں، دنیا کے اندر کوئی ثابت نہیں کر سکتا میں نے کبھی کسی کے سامنے بیٹھ کر کچھ پڑھا ہو۔ اس کتاب کے اندر مرزا نے کہا وہابیوں کا مولوی محمد حسین بٹالوی میرا کلاس فیلو۔ تو بات جھوٹی ہے نا مرزا کی؟ اچھا، جلد نمبر 13 نکالیا۔
صفحہ نمبر 180۔ اب یہ دیکھنا بڑا مزے کا حوالہ آ رہا ہے۔ میں اپنی روٹی پانی ہلکا کر کے 35,000 روپیہ لا کے آپ کتاباں خریدیاں، پھر ادھی رات تک جاگ کے یہ کتاباں پڑھیاں تاکہ ساڈے مسلمانوں دے ایمان تے پیرا دے سکاں، جھوٹیاں نو جھوٹا کر سکاں۔ تونوں کی پتہ اس تقریر واسطے کتنا زور لگیا ہے، کنی محنت لگی تے تسی ایਂ کر کے 50 تے چست نہیں آتی نا۔ اوے ختم نبوت دا جلسہ ہے، نبی پاک دے دشمناں دا سر کٹن واسطے، اپنے لجپال آقا دی نگاہ رحمت لین واسطے بولو سبحان اللہ۔ گجوا جی صفحہ نمبر 180 جلد نمبر 13 مرزا لکھتا ہے کتاب البریہ۔ مرزا قادیانی نے لکھا، بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا جنہوں نے قرآن شریف جنہوں نے قرآن شریف چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں۔ اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ جب میری عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی تو ایک عربی خام مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔ دو مولوی نکل آئے، ادھر کہندے جی اللہ دی قسم کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اور مرزا تو بابے میر علی شاہ دی سٹ کی سینی تینوں تے ننگا اساں ہی کر چھڑیا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب سے بات دی نا، کہتا تھی لکھنے کا مقابلہ لگاتے ہیں، لکھنے کا مقابلہ لگاتے ہیں، کون اچھا لکھتا ہے؟ آپ بھی تفسیر لکھو، میں بھی تفسیر لکھتا ہوں۔ جس کے نقطے ٹائٹ ہوئے، جس کی عربی ٹائٹ ہوئی وہ سچا، جس کی عربی کمزور ہوئی، نقطے کمزور ہوئے وہ جھوٹا۔ اچھا اے دسو عربی تونوں زیادہ آندی یا ابو جہل؟ ابو جہل ابو جہل عربی میرے نالوں بھی زیادہ آندی، توڑے نالوں بھی زیادہ آندی۔ کیوں؟ وہ دے جماندروں عربی کی خیال ہے جنہوں عربی زیادہ آوے وہ سچا ہوتا ہے۔ ایک بے وقوف دا معیار تا دیکھو۔ صاحب نے ارشاد فرمایا اوے مرزا میدان میں آنا ہے تو مرد بن کے میدان کے اندر آ۔ عربی کے اندر لکھتے ہیں نقطے کس کے زیادہ، یہ ساری باتیں پڑے رکھ لے، چٹا کاغذ رکھ دے، قلم رکھ دے، تو بھی رکھ دے، میں بھی رکھ دیتا ہوں۔ جس بندے کا قلم خود اٹھ کر قرآن کی تفسیر لکھنی شروع کر دے گا وہ سچا ہو جائے گا، جس کا قلم جو کا تو پڑا رہا وہ جھوٹا ہو جائے گا۔ مرزا قادیانی نے بھاگنا منظور کر لیا، پیر میر علی شاہ صاحب کا سامنا نہ کیا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا، کسی بندے نے پوچھا حضرت جی اگر مرزا راضی ہو جاتا پھر کیا بنتا؟ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا قلم سے لکھوانا تو دور کی بات ہے، اگر مرزا مردے زندہ کرنے کا کہتا تو میں میر علی مردے بھی قبروں سے اٹھا کر کھڑے کر دیتا۔ توجہ ہے، یہ ہے سچ کی پاور، تے جھوٹا توجہ ہے۔ اچھا اور جھوٹ سنو، مرزا قادیانی نے کہا، کسی نے کہا جی نبی ہو؟ کہتے ہیں ہاں۔ دلیل؟ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تیری عمر 80 سال ہوگی۔ کتنی؟ 80 سال۔ یا
2-4 سال کم یا 2-4 سال زیادہ؟ 5ویں جلد کتنے؟ یا 2-4 سال کم یا 2-4 سال زیادہ۔ انہوں لگیا 80 سال تے کہہ دیتا ہے پہلے نہ مر جاواں، 2-4 دا لکمہ لا لیا، اوپر نہ چلا جاؤں، پھر بھی 2-4 والی بات لگا لی۔ مرزا خود لکھتا ہے، یہ جلد نمبر 13 کے اندر کہتے ہیں میں پیدا ہوا سن 1839 میں یا 40 میں، یہ سن یاد رکھنا ہے۔ کب پیدا ہوا؟ 1839 یا 40۔ اگلی لائن میں بے وقوفی دیکھیں، کہتا ہے جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اس وقت میں 16 سال کا تھا۔ جو 39 میں پیدا ہوا ہے وہ 57 میں 16 سال کا ہوگا، 18 سال کا بندہ ہے، 2 سال کا ٹول مار گیا کہ نہیں؟ اچھا عمر کتنی ہوگی؟ بولو یار، کیا کہتا ہے اللہ نے؟ کیا کہا مرزے تیری عمر کتنی ہوگی؟ 80 سال۔ 2-4 سال یا 2-4 سال؟ یہ اللہ کی باتیں یا والی ہوتی ہیں یا پکی ٹھکی ہوتی ہیں؟ تو پھر یہ اپنی کر رہا تھا نا، اللہ کا وعدہ تو نہیں نا۔ اچھا خیر، اگر اس کی عمر ہو پورے 80 سال تو اس کو کب مرنا چاہیے تھا بھلا؟ بولیں 40 میں پیدا ہوا تو 1920 میں نا، 20 میں مرتا تو عمر کتنی ہوتی؟ 80 سال۔ چلو 2-4 سال کم صحیح، پھر کب مرنا چاہیے تھا؟ 1916 میں، 17 میں، 18 میں، ایسے نا۔ چلو 80 سال سے 2-4 سال اوپر، پھر کب مرنا چاہیے تھا؟ 1921، 22، 23، 24 میں۔ یعنی کہ 1916 سے لے کر 1924 کے درمیان کسی بھی ڈیٹ پر مرزا مر جاتا تو بات اس کی کسی کنارے لگ جاتی، لیکن یہ تو مرا ہے سن 1908 کے اندر، تو کتنی بنی؟ 60 وہ اور 8 یہ، 68 سال۔ 68 اور 80 میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے جی اللہ کا وعدہ ہے کہ تیری عمر 80 سال ہوگی، مر گیا 68 سال کی عمر کے اندر، تو پتا چلا یہ کوئی اللہ کا وعدہ نہیں تھا بلکہ مرزا خدا پر بھی جھوٹ باندھنے سے باز ہے، بولو نہیں آتا تھا۔ یہ ایسا بندہ تھا۔ اچھا یہ اس کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس کے اندر کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا مرزا تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، ایسا بیٹا ہوگا مرزا تیرا، ایسا بیٹا ہوگا لوگ بادشاہ اس کے کپڑوں کو ہاتھ لگانے کے لیے ترسیں گے، ایسا بیٹا پیدا ہوگا۔ کہتا ہے کأن اللہ نزل من السماء، ایسا بیٹا ہوگا گویا خدا آ گیا۔ یہ مرزا اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے، میرا بیٹا ایسے ہوگا معاذ اللہ جیسے خدا، یہ مرزا نے لکھا۔ اچھا جی کہتا جی بڑا ہوگا، جوانی کو پہنچے گا، بڑے بڑے بادشاہ ترسیں گے، کپڑوں کو ہاتھ لگ جائے۔ اللہ کی شان، جمیا تے پتر ہی لیکن چھیتی مر گیا، چنگا ہے چھیتی مر گیا، وڈا ہوئے تو پیو دے آنکھیں لگ کے کافر بن جائے، چنگا ہے چھیتی مر گیا نا، بچپن کے اندر ہی نہ بادشاہ بنا، نہ کسی نے کپڑوں سے برکت لی، پہلے ہی تو بتاؤ مرزا سچا کہ جھوٹا؟ جھوٹا۔ اچھا مرزے نے اپنی ایک کزن تھی، رشتہ مانگا، انہوں نے کہا نہیں دیتے، تو جھوٹ بولتا ہے، 2 نمبر ہے، کوئی رشتہ بشتہ نہیں۔ اس نے کہا اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے تیرے نکاح میں آئے گی، نکاح ہو گیا آگے، اور لوگوں نے کہا مرزا تو نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا ہے تیرے نکاح میں گیا۔ کہتے ہیں مجھے نا اللہ کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، مطلب یہ ہے کہ اس شادی کے بعد 2.5 سال کے اندر اندر تیرے نکاح میں آ جائے گی، بندہ مر جائے گا اس کا، بیوہ ہو جائے گی، آخر کر تیرے ہاتھ میں آئے گی۔
لو جی بندہ بھی زندہ بڈھی بھی زندہ اردو میں زندہ مرزا مر گیا سچا کہ جھوٹا پھر مل کے پڑھ دو فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اب ذرا توجہ کرنا مرزا اللہ تعالیٰ کے بارے میں لمبی لمبی چھوڑا کرتا تھا اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا اللہ کی شان مرزا قادیانی ساری باتوں دعووں کے اندر جھوٹا نکلا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے وعدے کی شان کیا ہے جو واقعی اللہ کا وعدہ ہو لے آؤ یار قرآن پاک کوئی بندہ جلدی دینے بیٹے قرآن پاک لے کے آؤ مسجد سے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا دور کس کا تھا فرعون کا بچوں کو کیا کرتا تھا قتل بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرعون کی فوجیں پھر رہی تھی ہر گھر کی تلاشی لیتے کوئی بچہ تو نہیں جمیا منڈا تو نہیں جمیا اگر کہیں لڑکا پیدا ہوا ہوتا تو اٹھا کے لے جاتے قتل کر دیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان بڑی پریشان ہائے میرا پتر مارے نہ جائے کیا بنے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو آرڈر فرمایا قرآن مجید فرقان حمید 20واں پارہ سورہ قصص اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ اسا موسیٰ علیہ السلام دی ماں نو فرمایا نی موسیٰ دی ماں گھبرانا فکر نہ کر تو اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے فرمایا فکر نہ کر ایک صندوق بنا صندوق کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو ڈال پانی کے اندر بہا دے پانی کے اندر بہا اللہ کی قدرت دیکھنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي امی جان گھبرا بھی نہ ڈر بھی نہ فکر نہ کر کیونکہ میں اللہ وعدہ کرتا ہوں اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ میں وعدہ کرتا ہوں اب موسیٰ جا رہا ہے پلٹ کر تیرے پاس آئے گا اور اب صرف موسیٰ جا رہے جب آئے گا تو نبی بن کے آئے گا نبی بھی بناؤں گا اور واپس بھی پلٹاؤں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان نے صندوق بنوایا موسیٰ علیہ السلام کو صندوق کے اندر ڈالا دریا کے پانی کے اندر چھوڑ دیا ساتھ اپنی بیٹی سے کہا اے مریم بیٹی پیچھے پیچھے چلے جاؤ جا کر دیکھو تمہارے بھائی جان کے صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق کے اندر جا رہے ہیں سامنے دریا کے کنارے فرعون بیٹھا ہوا تھا اپنے ساتھیوں فوجیوں لشکروں کو لے کر بیٹھا ہوا تھا فرعون نے دیکھا دریا کے اندر ایک صندوق جا رہا ہے کہنے لگا جاؤ اٹھا کے لا صندوق اٹھا کر فرعون کے پاس لے کر صندوق کھولا گیا اندر دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام انگوٹھا منہ میں لے کر دودھ چوس رہے تھے اللہ کی شان انگوٹھا ممی چنگیا چھوٹے ہوندے ہاں تو ساں معاف کیتا کہ چنگیا ہونے نا
لیکن میرے انگوٹھے سے کبھی دودھ نہیں آیا، آپ کے نہیں آیا، لیکن حضرت موسیٰ کی شان، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت یار۔ موسیٰ علیہ السلام چوس رہے تھے، دودھ بھی آ رہا تھا۔ اچھا جب صندوق سے نکالا نا تو فرعون نے کہا، کہنے لگا یہ وہی بچہ ہے، یہ تو وہی بچہ ہے، قتل کر دو اس کو، اس نے تو میری بادشاہت کو تباہ کر دینا ہے، برباد کر دینا ہے، یہ تو وہی بچہ لگتا ہے مجھے۔ تو فرعون کی گھر والی حضرت آسیہ حضرت موسیٰ پر بعد میں ایمان نہیں، اور نبی پاک فرماتے ہیں جنت میں وہ میں مصطفیٰ کے نکاح میں ہوں گی، یعنی یوں کہہ لیں ہماری ہونے والی امی جان مومنوں کی ماں بن جائے گی نا، حضرت آسیہ۔ وہ بولی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ فرعون کی گھر والی بولی، کہتی ہے اوے قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت آسیہ نے تو حضرت موسیٰ کو مانا اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، ساتھ ہی کہہ دیا فرعون یہ تیری بھی آنکھوں کی۔ آئے ہائے، یہاں سنو حدیث، میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر فرعون کہہ دیتا کہ ہاں صحیح آنکھیں، ہاں یہ موسیٰ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جیسے اللہ نے اس ادائے محبت کی وجہ سے حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، فرعون بھی اگر موسیٰ کو آنکھوں کی ٹھنڈک مانتا اللہ اسے بھی ایمان عطا فرما دیتا، لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مانا، بولو، اور آج بھی نوٹ کرنا، اذان ہوتی ہے جگہ جگہ پر نبی کریم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی کریم علیہ السلام کے غلام سرکار کے امتی سنی حنفی بریلوی مسلمان نبی کریم علیہ السلام کا نام سن کر چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں، سرکار صدیق اکبر کی سنت کو ادا کرتے ہیں اور اپنی زبان سے اعلان کرتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کملی والے سایہ لجپالا آقا آپ کا نام ہے، ہم گناہگاروں نے چوم کر آنکھوں سے لگایا، یا رسول اللہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا ہو گئی ہے۔ ہم سنی تو بڑے فخر سے کہتے ہیں آقا آپ ہماری آنکھوں کی، بولیے آقا آپ کا نام آیا ہے ہماری آنکھیں کیا ہو گئی ہیں، بولو یار کیا ہو گئی ہیں، ذرا چم کر بولو لا الہ الا اللہ قرۃ عینی بکا یا رسول، آقا آپ کا نام ہے چمے ہیں اکھیں تلائے ہیں، آقا ٹھنڈ پہ گئی، کیا ہو گیا ہے، ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ اچھا ہم یہ عمل کرتے ہیں، کئی لوگ ہمارا عمل دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں گرم ہو جاتی ہیں، بدعت شرک بدعت، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں ان کی آنکھیں گرم ہو رہی ہیں، او بھائی گرم نہ کیا کر، تو بھی نبی کا نام چوم، آنکھوں سے لگا اور من اور کہہ آقا آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جو اللہ
موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک ماننے والوں کو ایمان عطا کر سکتا ہے، جنت میں مصطفیٰ کا ساتھ دے سکتا ہے، وہی اللہ تجھے بھی جنت عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے سڑیا کڑیا نہ کر، محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر لجپال آقا کا نام چوم چوم کر بولا کر سبحان اللہ۔ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ توجہ ہے۔ میرا خیال ہے انہاں دی لترے سے اب لجپال نبی کے ذکر میلاد کی طرف توجہ ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب سنیں میرے آقا کی شان، میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دادا جان حضرت عبد المطلب ملک شام تشریف لے گئے تجارت کے لیے۔ ایک راہب ملا، دیکھا نا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اتنے خوبصورت، اتنے وجیح، اتنا حسن و جمال۔ کہتے جی میری دعوت قبول فرمائیں، تشریف لے آئیں۔ فرمایا ٹھیک ہے چلے گئے۔ کہتے جی اگر اجازت ہو تو آپ کی باڈی کو، آپ کے جسم کو دیکھ سکتا ہوں؟ فرمایا بات سن، یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ شرمگاہ ہے مرد کی، پردے کی جگہ ہے، اس کو تو نہیں دیکھ سکتا، باقی جسم کو دیکھ سکتا ہے۔ اس نے سرکار عبد المطلب نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان کے جسم پاک کو دیکھا بغور۔ دیکھنے بعد کا بات کہتے ہیں مکہ سے آئے ہو؟ میں ہاں۔ مکہ کے سردار کے بیٹے تو نہیں اپنے مناف کے؟ میں ہاں۔ نام کیا ہے؟ میں ہاں۔ عبد المطلب میرا نام ہے، ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، قریشی خاندان سے۔ کہنے لگا مبارک۔ کیا ہو؟ میں کس چیز کی؟ کہنے لگا عبد المطلب تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایک ہاتھ کے اندر نبوت رکھ دیا، دوسرے ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت رکھ دی ہے۔ کہتا ہے یاد رکھنا یہ نبوت اور یہ بادشاہت تب ملے گی جب مدینہ شریف کے اندر بنو زہرہ قبیلے میں اپنی یا اپنے کسی بیٹے کی شادی کا ہو، پھر یہ نبوت اور بادشاہت آپ کو مل جائے گی۔ بنو زہرہ قبیلے میں مدینہ میں اپنی اپنے بیٹے کی شادی کرو، سبحان اللہ۔ اب دیکھنا اللہ کیسے جوڑ بناتا ہے۔ ادھر مدینہ شریف میں نا جس محلے میں میرے آقا علیہ السلام کی امی جان حضرت آمنہ کا گھر، وہ مدینے کے سردار حضرت وہب کی بیٹی، وہ مدینے کے سردار، جس گلی میں ان کا گھر ہے نا وہاں ایک خاتون آئی، قیافہ شناس تھی۔ ایک قیافہ ایک فن ہے، جو بندہ جا رہا ہو اس کے جسم کو، اس کے چال ڈھال کو، اس کے رنگ روپ کو اندازہ لگا لینا کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والے ہیں، یہ قیافہ شناس۔ پہلے لوگ بڑے ماہر تھے اس چیز میں، تو وہ قیافہ شناس عورت اس گلی کے اندر آئی تو کہنے لگی عورتوں سے
نہیں اور تو ایسا کرو مجھے نا اس محلے سے نبوت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، ایسا کرو جاؤ ساری عورتیں اپنی بچیوں کو لے کر آؤ، میں تمہاری بچیاں چیک کر کے بتاتی ہوں وہ خوش نصیب بچی کون ہے۔ اچھا عورتیں تو آپ کو پہلے پتہ ہے نا، کوئی بھانگا آ جائے، کوئی بابا آ جائے، کوئی دم درود آ جائے، یہ جلدی اعتبار پھسلنے میں بھی جلدی، کسی پر ایسے خواب کا اعتبار کرنے میں بھی بڑی جلدی کرتی ہیں، بڑی کچی ہوتی ہیں اپنے ارادوں میں۔ تو وہ ساری آگے بھاگی بھاگی، اس نے پہلی کو دیکھا کہا یہ ہوگا، دوسری کو دیکھا کہا یہ ہوگا، تیسری کو دیکھا کوئی نہ کوئی بشارت سنا دی یہ ہوگا یہ ہوگا۔ سب سے آخر میں نبی کریم علیہ السلام کی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ، میرے آقا علیہ السلام کی امی جان حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کو دیکھا تو وہ کیا فاشناس عورت بولی، کہنے لگی اے مدینہ کی عورتوں یاد رکھنا یہ بچی جس کا نام آمینہ ہے، حاضی نذیرۃ او طالب نذیرہ، یا یہ نذیرہ بن جائے گی یا نذیر کی ماں بنے گی، یا نبی بن جائے گی یا کسی شان والے نبی کی امی جان بن جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا اس بچی آمنہ کو یہ خوبی یہ کمال یہ شان تب ملے گا جب تم اس کا نکاح مکہ کے اندر سب سے معزز قبیلے بنو ہاشم کے اندر اس کا نکاح کر دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی گود میں نبوت کا پھل عطا فرما دے گا۔ یہ دیکھیں اللہ کیسے جوڑ بنا رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو یہ ذہن میں بٹھائے جا رہا ہے، بشارتیں دی جا رہی ہیں ادھر نکاح کرو، ادھر کا نبوت گود میں آ جائے گی، اور ادھر کہا جا رہا ہے اپنی بیٹی کا نکاح ادھر بنو ہاشم قبیلہ میں کرو، یہ نبی کی ماں بننے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا خیر ایک دن ایسا بھی ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نا دادا جان سوچا کرتے تھے کہ بنو زورہ قبیلے میں بچیاں تو کئی ہیں لیکن آمینہ کے بارے میں تو بشارت دی ہے، تو بڑی پاکیزہ، وہ جو جاہلیت کا دور تھا نا اس دور میں بھی جن کو طیبہ طاہرہ کہا جائے، کتنی شان ہوئی ہے، وہ ان پر نگاہ جاتی تھی کہ وہ میری بیٹی بنے، اور میرے بیٹوں میں سب سے پیارا عبداللہ ہے، عبداللہ کے نکاح میں بنے تو یقیناً اللہ نبوت کا تاج ان کے اولاد میں رکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ ادھر یہ بنا ایک موقع کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دادا پیارے ابا جان میرے آقا علیہ السلام کے حضرت عبداللہ عمر 24 سال یا 25 سال تھی، شکار کا شوق رکھتے تھے، شکار کرتے کرتے نا مکہ سے دور نکل پڑے، وہ مدینے کے راستے میں بھی شکار کرتے کرتے پہنچ گئے، اور ادھر اتفاق سے مدینہ کے سردار حضرت وہب حضرت آمنہ کے ابا جان وہ بھی گھومتے گھومتے آ گئے، ابھی دور ہی تھے کہ حضرت وہب نے دیکھا بھی اتنا خوبصورت نوجوان 24-25 سال کی عمر، کیا شان ہے، کیا چہرے پر نور ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا حسن ہے، کیا کمال ہے اس کے اندر یار، اور دیکھا کہ جدھر جدھر وہ نوجوان جاتے ہیں بادل کا ٹکڑا غلامی کرتا ہوا ساتھ ساتھ جاتا ہے، سایہ فگن ہے، دیکھتے رہ گئے اتنی عظیم، یہ بچہ کون ہے اتنی شان والا، ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ سارا تعجب اچانک افسوس میں تبدیل ہو گیا، اچانک دیکھا 15-20 یہودی ننگی تلواریں لے کر حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے دوڑ پڑے، کیونکہ یہودی بھی پڑھ چکے تھے کہ یہ تو نبی آخر الزمان کے ابا جان ہیں اور ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اگر ابھی ان کو قتل کر دیں جب یہی نہیں بچیں گے تو نبی پاک کہاں سے آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے نبوت ہمارے اسرائیلیوں میں ہی رہے گی، ادھر نہیں آئے گی۔ وہ اس حسد کی وجہ سے حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے دوڑ پڑے، ادھر حضرت وہب بھی دوڑ پڑے، لیکن سوچ رہے تھے میں خالی ہاتھ ہوں،
میں دور ہوں وہ قریب ہو چکے ہیں، میں اکیلا ہوں وہ اتنے میں بچا تو نہیں سکتا، ہائے اتنا پیارا خوبصورت نوجوان قتل ہو جائے گا۔ افسوس بھی کر رہے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان سبحان اللہ، جسے اللہ رکھے اسے قوم چکھے۔ اچانک اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی فوج آگئی، فرشتوں کے ہاتھ میں درے تھے، فرشتوں نے درے مار مار کر یہودیوں کی چمڑی اٹھے کر رکھ دے۔ حضرت وہاب حضرت عبداللہ کے پاس آ گئے، کہنے لگے نوجوان مبارک، اللہ نے بڑی توڑ عطا فرمایا، بڑی شان عطا فرمائے، اللہ نے تمہاری حفاظت کے لیے اپنی روحانی فوج کو نازل فرما دیا۔ اور پتر جی تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، کس کے بیٹے ہو؟ کہا پاپا جان میرا نام عبداللہ، میرے ابا جان کا نام عبدالمطلب، مکہ کے سردار کا بیٹا ہوں۔ اب دل کے اندر آیا کہ وہ بشارت ملی تھی ہماری بیٹی آمنہ کے لیے، تو میرا خیال ہے یہی وہ خوش نصیب ہے، اسی کے اس سے بڑھ کر میری بیٹی کے لیے کوئی اور معزز رشتہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان سے رشتہ طے ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا کہ ابا جان کا نکاح ہو گیا۔ چاند ہی دنوں کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے نور والی امانت کی امین بن گئی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی شان نرالی، آپ فرماتی ہیں جب سے سرکار کا نور میرے پاس آیا نا، ہر وقت میرے جسم سے خوشبوؤں کے حلے آتے تھے، کبھی خوشبو لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ خشک ٹہنی کے اوپر قدم رکھتی وہ تار ہو جاتا۔ کنویں پر پانی اگر کبھی بھرنے گئیں تو شوق اور محبت کے پیش نظر کنویں کا پانی خود ابل کر باہر آ جاتا تھا۔ ایسی شان اللہ نے حضرت آمنہ کو عطا فرمائی۔ اچھا ابھی شادی کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ جناب حضرت عبدالمطلب کے فرزند میرے آقا علیہ السلام کے ابا جان حضرت عبداللہ مدینہ شریف سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، بیمار ہوئے، مدینہ میں قیام کیا، لیکن علالت بڑھ گئی، صحت یاب نہ ہو سکے، اللہ کو پیارے ہوئے۔ ادھر ہی آپ کی قبر مبارک بھی بنائی گئی۔ اچھا یہاں پر کتب سیرت میں لکھا ہے جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہنا و یا سیدنا سارا نبیوں کا بلا آدم، یا اللہ تیرے نبی کا ابا فوت ہو گیا، تیرے نبی کا والد فوت ہو گیا، یا اللہ اب تیرے نبی کی پرورش کون کرے گا، ان کی حفاظت کون کرے گا، تربیت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے فرشتے، اگر میرے محبوب کا اب فوت ہو گیا، ابا فوت ہو گیا تو کیا ہوا، میں رب تو موجود ہونا، اور فرشتوں تم اپنا کام کرو۔ یا اللہ کیا کام ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فَصَلُّوا عَلَيْهِ وَتَبَرَّكُوا بِاسْمِهِ، اور فرشتوں تو میرے محبوب کی فکر نہ کرو، میرے محبوب پر درود پڑھتے رہو اور میرے محبوب کا نام لے لے کر برکتیں حاصل کرتے رہو۔ وَتَبَرَّكُوا بِاسْمِهِ، میرے محبوب کا نام پکاتے رہو، میرے محبوب کا نام لیتے رہو اور برکتیں حاصل کرتے رہو۔ پتہ چلا اللہ نے میرے نبی کے نام کے اندر بھی برکت رکھی ہے۔ ناموں کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے، اس لیے تو ہم اپنے بچوں کے نام کن کے نام پر رکھتے ہیں؟ بزرگوں کے نام پر، سرکار کے نام پر، صحابہ کے نام پر، تاکہ برکت ہے۔ اللہ فرما رہے فرشتوں سے، وہ فرشتوں درود پڑھو اور میرے محبوب پر کیا کرو؟ سلام کرو، درود پڑھو اور ان کے نام سے برکتیں حاصل کرتے رہو۔
اچھا خیال ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے دن قریب آتے گئے، ادھر ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت سے 55 دن پہلے یا 50 یا 45 دن پہلے، مختلف روایتیں، تھوڑا عرصہ پہلے ایک واقعہ رونما ہوا، پیش آیا۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے دیکھا نا کہ لوگ جاتے ہیں کعبہ میں حج کرنے، اس نے کہا ادھر مکہ والوں کی تو موجیں، لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں ان کی دکانداریاں بھی چلتی ہیں، ان کے بازار بھی چلتے ہیں، تجارت بھی چلتی ہے، حج کا حج ہو گیا، اور ان کا تو کاروبار اچھا خاصا بنا ہوا ہے مکہ والوں کا۔ تو حسد پیدا ہوا، اس نے کہا میں اپنا کعبہ بنواتا ہوں۔ تو ابرہہ بادشاہ نے یمن کے اندر اپنا نقلی، اچھا مکہ سے ایک بنو ہاشم قبیلے کا ایک فرد یمن گیا ہوا تھا، اسے پتہ چلا نا کہ اس نے نقلی کعبہ بنایا ہے، تیرے کعبے دی ایسی تیسی۔ ایک دن موقع پا کر ابرہہ کے بنائے ہوئے بناوٹی، جو اس نے رب کے سچے گھر کے مقابلے پر بنایا، کہتا حج ادھر نہ کرو ادھر کرو، عمرہ ادھر نہ کرو ادھر کرو، طواف ادھر نہ کرو ادھر ہی کرو، ادھر ہی بنا لیا نا۔ اس نے کہا تیرے نقلی کی ایسی تیسی، جا کر موقع پا کر اس کے اندر پیشاب کر۔ ابرہہ نے قسم اٹھا لی جب تک میں ان کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے اپنا لشکر تیار کیا، فوج تیار کی، ساتھ ہاتھی بھی لے لی، اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے۔ اچھا آگے مکہ کے قریب آ کر پڑاؤ کیا، نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان کے 200 اونٹ غلام لے کر پھر رہا تھا، چل رہے تھے۔ بادشاہ نے آتے جلدی سے 200 اونٹوں پر قبضہ کر لیا، کہا ان کو تو پہلے پکڑو نا، اور اپنا ایک نمائندہ بھیجا، جا کر کہا کہ مکہ کے سردار عبد المطلب سے کہہ دو دیکھو ہم لڑنے نہیں آئے، اگر لڑو گے تو اگر 10 ہمارے مریں گے تو 20 تمہارے بھی مریں گے، نقصان ہوگا جانی، لہذا مذاکرات کر لیں، لڑتے نہیں، مکہ خالی کر دو، پہاڑوں کے اوپر چلے جاؤ، ہم آئیں گے بس آرام سے تمہارا کعبہ گرا کر ہم واپس چلے جائیں گے، ہماری تمہاری لڑائی نہیں، بس ہماری لڑائی کعبے سے کعبہ گرائیں گے اور چلے جائیں گے۔ یہ پیغام دے کر آؤ مکہ کے سردار کو، اور کہتا ہے ذرا بن ٹھن کے جانا، پتہ لگے بادشاہ کا نمائندہ ہے، مسلی بن کے نہ جانا، ذرا بن ٹھن کے جانا، اور اس کے اوپر روک پڑنا چاہیے، وہ تمہیں دیکھے تو دیکھتا رہ جائے بھی بادشاہ کا نمائندہ ہے۔ اللہ کی شان، اس نے خوشبوئیں لگائیں، جبے پہنے، کبے پہنے، ٹوپے پہنے، دستاریں پہنی، پتہ نہیں کیا کچھ پہن کے بن ٹھن کے مکہ کے اندر پہنچ گیا۔ جا کر پوچھتے ہوئے تمہارے سردار کا گھر کون سا ہے؟ کسی نے کہا جی وہ۔ اب وہ جا رہے سرکار عبد المطلب کے دروازے پر، چھنو وٹ شرٹ دے، کنگھی شنگھی کر سیٹ سوٹ کر کے دروازے پر پہنچا، کھڑے ہوئی، میں کڑک کے بات کروں گا، میں جلال سے بات کروں گا، میں جرأت سے بات کروں گا، میں ذرا بے باکی سے بولوں گا، ان کو نیچا جو کرنا تھا نا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، بڑا کچھ خیال کے اندر سوچ کے گیا، آیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام کے پیارے دادا جان کی شان بھی سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان کے دروازے پر پہنچ کر دروازہ بجایا، نبی کریم علیہ السلام کے پیارے دادا جان دروازے پر بار تشریف لائے، جیسے حضرت عبد المطلب کا نوری نوری پیارا پیارا چہرہ دیکھا، ماتھی کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا نور مارتا دیکھا، برداشت نہ کر سکا، ابرہہ کا نمائندہ فٹ دروازے میں گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ آیا تھا رو خود بے ہوش ہو گیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے، ہمارے ایک استاد صاحب سے ملتان میں فیضان مدینہ میں ہمیں پڑھاتے تھے، وہ انہوں نے بتایا کہ ایک جٹ کا نا انعام نکلا کسی کمپنی سے 5 کروڑ، تو انہوں نے کہا یار جٹ کو اگر یک دم بتائیں تو خوشی میں بیچارے کو اٹیک ہی نہ ہو جائے، ماری نہ جائے،
غریب بندے نے کہاں 5 لاکھ دیکھا ہو، یہ تو پھر بھی 5 کروڑ ہے. تو بندہ کوئی سمجھدار بھیجو جو باتوں باتوں میں لگا کر بتائے، اس کو محسوس نہ ہو. ٹھیک ہے جی، ایک بندہ بھیجا. اوے اگر تیرا انعام نکلا ہے 50,000، پھر کیا کرے گا؟ 100 روپیہ تیرا. ٹھیک. اگر تیرا انعام نکلا ہے 5 لاکھ، ٹھیک ہے 5 لاکھ میرا نکلا ہے 20,000 تیرے. اچھا اس نے کہا تیرا انعام نکلا ہے 10 لاکھ، 50 لاکھ، 80 لاکھ. وہ کہتا گیا. اچھا اس نے پھر 1 کروڑ کے بعد یکدم لگایا 5 کروڑ کا جمپ. اس نے کہا بالفعل اگر تیرا 5 کروڑ نکلا ہے، پھر کہا آدھے تیرے. وہ جو اس نے سنا نا آدھے میرے بھئی ہیں، آدھے میرے ہو جائیں گے، برداشت ہے. وہی اس کا حال ہوا. آیا تھا سرکار کے دادا کے اوپر روب جھاڑنے، خود بے ہوش ہو کر گرا پڑے. آپ نے غلام کو بلایا، اس کو اٹھاؤ یار. اٹھایا، منہ کے اوپر چھینٹے چھوٹے مارے. فرمایا کیا ہے، کیا لینے آیا، کیسے آیا؟ اب وہ خود کام پر ہے. ہاں جی وہ بادشاہ سلامت آئے ہیں فوج لے کر، کعبہ گرانا چاہتے ہیں، تو آپ مہربانی مکہ خالی کر دیں، مہربانی کریں مکہ خالی کر دیں. سرکار عبد المطلب نے فرمایا گل سن، انہوں کہ 250 اٹھ دے. وہ کہتا جی کعبہ ڈھان ہے. فرمایا انہوں کہ میرے 100-200 اٹھ مینوں پچھاں دے. وہ جی کعبہ ڈھان آیا، تسی مکہ خالی کرو. فرمایا جا انہوں کہہ دینا میرے 200 اٹھ جی پھڑے وہ پچھاں دے دو. وہ کہتا جی میں تو اگلی گل تو نہیں پتا، میں تو پیغام دینا آیا. فرمایا جا پھر انہوں کہ میں آ دے. انہیں جا کے سنا جی کہنا جی وہ بزرگ آ رہے ہیں. اچھا بادشاہ نے کہا چلو ایسا کرو، میرا خیمہ شاہی خیمہ لگاؤ. خیمہ لگ گیا، ہر طرح سے سجاوٹ بناوٹ سب کچھ ہو گیا. اچھا اس نے نا خیمے کا دروازہ بالکل نیچا رکھا. کیوں کہ سرکار کے دادا جان گزریں گے، میں سامنے کرسی پر بیٹھوں گا، سر جھکا کر آئیں گے تو سجدہ تو کر ہی لیں گے نا مجھے. اس لالچ میں دروازہ چھوٹا بنایا. سرکار کے دادا جان تشریف لے گئے. سبحان اللہ. آپ دروازے سے داخل ہوئے، پہلے آپ نے پاؤں ڈالے، پہلے اس کو ایسے پاؤں کیے، پھر آپ اس کے سامنے کھڑے ہو. جب آپ کیونکہ سرکار کا خاندان ہو، ماڑا ہو سکتا ہے. سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا. سرکار کے دادا جان پہنچے نا، تو اب بادشاہ کو بھی پسینے چھوٹ رہے، کانپنے لگ گیا. ڈرتے ڈرتے بات کی، کہتے ہیں مکہ خالی کر دو، ہم نے کعبہ گرانا ہے، لڑنا نہیں چاہتے، وگرنہ نقصان ہے دونوں گھروں کا. آپ نے فرمایا بادشاہ بات ایسی، تو میرے 200 اونٹ دینا واپس. بادشاہ ہنس پڑا، کہتا جی لو عجیب بات کی. میں نے کہا مکہ کا سردار ہے، عقل مندی کی بات کرے گا، میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں، تجھے 200 اونٹ کی پڑی ہوئے. فرمایا بات سن ہے، 200 اونٹ کا مالک رب نے بنایا مجھے، وہ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، رب نے بنایا، لہذا میرا حق دے، میں بات کروں گا. کعبے کی بات ہے نا، تو ہاتھ لا کے ویگ ہو جدہ گارے واپے بچانا والا ہے، تو خود بچانے والا آیا ہے. کہتے جی دے دو 200 اونٹ واپس کر دیا. اچھا اس کے پاس ہاتھی تھے نا، ہاتھیوں کا سردار تھا ایک جس کا نام تھا محمود. یہ ہاتھی بڑا سونا تھا، بہت بڑا تھا، اور یہ بادشاہ کو سجدہ کیا کرتا تھا. بادشاہ کو ہاتھی سجدہ کرتا تھا. تو مکہ والوں نے تو کبھی ہاتھی دیکھا نہیں تھا. تو بادشاہ نے سوچا کہ ان کو نا ہاتھی دکھاتے ہیں
شاید ہاتھی دیکھ کر ہی روب زدہ ہو جائیں، ڈر جائیں. ہمارا تو روب نہیں چل سکا، ہاتھی کا ہی چل جائے. کہنے لگا جی ذرا ہاتھی دکھاؤ نا ان کو. سرکار کے دادا جان کو ساتھ لیا، ہاتھیوں کا وزٹ شروع کر دیا. دیکھو جی اس کا نام یہ، اس کا نام یہ، اس کا نام یہ. وہ جو بڑا سردار تھا ہاتھیوں کا جس کا نام تھا محمود رائے ہے. فَلَمَّا نَظَرَ الْفِيلُ إِلَى وَجْهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَرَّ سَاجِدًا. ہاتھیوں کے سردار محمود نے جب نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان کا ماتھا دیکھا، پیشانی کو دیکھا، پھٹ سجدے کے اندر گر پڑا. فَقَالَ السَّلَامُ عَلَىٰ نُورِ الَّذِي فِي ظَهْرِكَ يَا عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. کہنے لگا اے نور جو عبد المطلب کے اندر چمکے مار رہا ہے، اے نور میں تجھ پر سلام کرتا ہوں. سجدے میں گر کے ہاتھی کہتا ہے السلام علی نور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب. اے نور جو نور عبد المطلب کے اندر ہوگا جگمگ جگمگ کر رہا ہے، اے نور میں تجھ پر سلام پیش کرتا ہوں. لو جی اور پاؤ روب. جب سرکار کے دادا جان تشریف لے گئے، آپ نے مکہ والوں سے کہا چلو یار مکہ خالی کرو. ساری قوم کو لیا پہاڑیوں پر چھوڑ کے خود کعبے میں آ کر کعبے کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا. کچھ لوگ کہتے ہیں سرکار کے دادا جان حضرت عبد المطلب جہنم میں، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. لاکھ لعنت ہے گندے عقیدے پر. یہ دیکھو نا دعا وہ کس سے مانگ رہے ہیں. 360 بت بھی تو پڑے تھے نا، لیکن نہ کسی بت سے نہیں. نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی. پاک پروردگار، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کرتا. یا اللہ یہ کعبہ بھی تیرا گھر ہے، حفاظت بھی یا اللہ تو خود فرما. دعا مانگی، واپس ہو گئے. ادھر اس کی فوج جیسے چلی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ابابیل کو بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اللہ فرماتا ہے محبوبہ، اے پیارے محبوب، آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ غلام یاسین، حافظ غلام یاسین صاحب. پرسوں آپ عصر کے وقت تشریف لائے تھے میرے پاس. آپ نے دیکھا نہیں تھا مسجد میں بچے پڑھ رہے تھے؟ آپ نے دیکھا نہیں تھا؟ دیکھا تھا. کیا مطلب انہوں نے دیکھا؟ اللہ فرماتا ہے محبوب نے دیکھا نہیں تھا آپ نے؟ ہاتھی والے نے مکھو کیویں ٹھپیا رب نے سونے تمہیں ویکھیا نہیں؟ کیا مطلب؟ مصطفیٰ جسم کے ساتھ پیدا بے شک بعد میں ہوئے، لیکن اپنے نور نبوت کے ساتھ مصطفیٰ سب ملازہ فرما رہے تھے. کیونکہ سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، بظاہر کیا تو کہ آخر ظہور. ساری کائنات تو پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی
तशरीफ लिबास दे अंदर दुनिया के अंदर मबूल फरमाया। अब आप इन परिंदे आ गए, पत्थर उठाए हुए, एक इस पंजे में, एक इस पंजे में, एक इस में। अल्लाह की शान, जब पत्थर गिरता ना किसी पर, यहाँ से गिरा है ना तो जिस्म के आर पार होकर निकला। अल्लाह फरमाता है फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, उनको ऐसे बना दिया जैसे खाई हुई खेती होती है। अब कपा वेखते ना, कपा जदों आखिरी चोनी पै जाए, पत्ते रह जाते मेरे, स्प्रे हूँ नहीं करता कोई, हूँ कोई खिदमत कपा दे नहीं करता। एंड ते पै जाती सुंडी, सुंडी जो कपा के पत्तियां पैंदी तो की हाल होंदा है, पत्ता इंज होंदा जिवें छाणी, आटे वाली छाणी ला लो, मोटे मोटे सराख हो जाते ना, अब पकौड़े समोसे कोई छाणी नहीं होती, पत्ता इस तरह हो जाता है ना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हबीब प्यारे असा पत्थर मार मार के काबे दे दुश्मनां नूं इंज कर दिता जिवें कपाह दा खाता होया पत्थर। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। खैर ये हुआ। फिर उसके बाद करते करते नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत की घड़ियां आ गई। हम भाई क्या प्रोग्राम है, अल्लाह की शान, मेरा तो कभी इतना गला चला ही नहीं जितना आज चल रहा है। साउंड वाला भाई भी दिल से दुआएं आपके लिए यार, अल्लाह आपके साउंड में बरकत दे, रोजी में बरकत दे। ये बंदा ढिड्डों साउंड चला रहा है माशाअल्लाह, झूठी तारीफ करने का आदि कोई नहीं, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। चलिए आगे बस करिए। बोले सुभान अल्लाह, जरा नारा सुना दे सरकार की। खैदरा तवज्जो करना, हजरत आमिना तैयबा ताहिरा ने इरशाद फरमाया, नबी करीम अलैहिस्सलाम का नूर मेरे जिस्म के अंदर आया तो उसके बाद हर महीने अल्लाह ताला के नबी आकर मुझे मुबारक दिया करते थे, आमिना तुझे मुबारक हो, तुम्हारी गोदी के अंदर सारे नबियों का सरदार जलवा फरमा है। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त आया, हजरत आमिना तैयबा ताहिरा ने इरशाद फरमाया, मेरे बंद कमरे के अंदर अचानक मैंने देखा ऊंचे लंबे कद वाली बड़ी खूबसूरत खूबसूरत औरतें आ गई। मैंने पूछा तुम कौन हो? अजनबी औरतों, मैं तुम्हें नहीं जानते। कहने लगी फिक्र ना कर, घबराना, मैं तुम्हारी अम्मा जान हजरत हाजरा हूँ। हजरत हाजरा भी आ गई, हजरत मरियम भी आ गई, हजरत हवा भी आ गई। हवा मरियम भी खुशियां मनाने लगी। हजरत आमिना तैयबा ताहिरा ने इरशाद फरमाया, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त आया, मैंने देखा आसमान के तारे मेरे घर के इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए, मुझे लगा जैसे ये तारे मेरे ऊपर गिर जाएंगे, इतने करीब हो गए। फरमाया मेरे सामने शरबत पेश किया गया, मैंने उस शरबत को नोश कर लिया। हजरत आमिना ने फरमाया, मैंने अपने घर के सेन के अंदर फरिश्तों को देखा, मेरे घर की सेन की जमीन से लेकर आसमानों तक फरिश्तों की लाइन बनी हुई है, और मेरे बेटे नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस्तिकबाल के लिए अल्लाह के फरिश्ते दुरूद व सलाम पढ़ते हुए लाइन बनाकर खड़े हैं। सरकार के घर के सेन में आकर कहा, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या खातमन नबीयीन। और भी अल्फाज हैं, ए नबियों के सरदार तशरीफ ले आए, ए रहमत कायनात तशरीफ ले आए। हजरत आमना फरमाती हैं, बस वो मैंने जो शरबत मेरे सामने आया ना, मैंने उसको पिया,
پر جیسے پیا نہ کوئی تکلیف نہ کوئی مشقت، دیکھا تو میرا چاند میری گود میں جلوہ گر ہے۔ اچھا باقی بچے پیدا ہوتے نا، میں آپ ہم لوگ ننگے ترنگے، پلیتی کے مارے، نجاست کے مارے، گندگی کے مارے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہتے دھوتے پیدا ہوئے، کنگھی مبارک کی ہوئی ہے، سرما لگا ہوا ہے، ناف کٹی ہوئی، ختنہ شدہ، صاف ستھرے سرکار تشریف لائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آب زمین پر اپنا ماتھا رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتا دیا، اے لوگوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنے جیسا نہ خیال کرنا، یہ دیکھو میرے پیدا ہوتے سجدہ کر کے بتا دیا میرا جسم بھی پاک ہے، میرا طہارت بھی کامل ہے۔ سرکار نے بتایا کہ طہارت کے بغیر سجدہ، تینوں میں پتہ ہے سرکار یہ مسئلہ نہیں پتا، سرکار نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ میرا جسم کیا ہے۔ پہلے سجدہ روز ازل سے درود، پہلے سجدہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، کھوں سلام شمع بز میں ہدایت بلا، اور جس سوہانی کھڑے چمکاتا ہے پاکا چاند، جس سوہانی چاند اس دل افروز ساعت بلا، کو سلام مصطفیٰ جانے۔ بالکل اختتامی بات ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی نا، سرکار ہاتھوں سے ایسے نہ نیچے اتر کر زمین پر تشریف لائے، میرے آقا علیہ السلام اٹھ رہے ہیں زمین پر رکھ کر، کیوں بیٹھ کے جیسے نماز میں بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، کیوں سرکار بیٹھ گئے تھے؟ تو حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک زمین پر مارا، زمین پر مار کر یوں مٹی اپنے ہاتھ میں لی، مٹی ہاتھ میں لینے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر آقا علیہ السلام نے آسمان کی نظر اٹھائی، نیچے دیکھا، پھر عارف لوگ بولے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو زمین کو پکڑا اور آسمان کی طرف جو نظر اٹھائی، بچہ تو نہیں کر سکتا نا، حضور نے پیدا ہوتے کیا تو حضور پیغام دے رہے ہیں، کیا کوئی لوگ ہوئے مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، یہ دیکھو یہ زمین بھی میں مصطفیٰ کے کنٹرول میں ہے، وہ آسمان بھی میں مصطفیٰ کی اپروچ میں ہے، سرکار نے آتے ہوئے بتایا ہے۔ تو پھر پڑھو نا، سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا، جتنے نبی کریم علیہ السلام کے دیوانے موجود ہیں، محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی اپنی محبت کا نذرانہ پیش کر دیں، کیا پتہ سرکار کرم فرما دیں، محبت سے بولے سب سے اعلیٰ سب سے بالا والا
اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا نبی، تاجداروں کا آقا، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے محبت سے باواز بلند ہے اس اونچے سے نبی، ہے اس اونچے سے اونچا۔ اللہ کی قسم ہے حضرت آدم علیہ السلام بھی اونچے، حضرت نوح علیہ السلام بھی اونچے، حضرت ادریس علیہ السلام بھی اونچے، حضرت شیس علیہ السلام بھی اونچے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اونچے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی اونچے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی اونچے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اونچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اونچے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی اونچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اونچے، حضرت الیاس علیہ السلام بھی اونچے، حضرت ذوالکفل علیہ السلام بھی اونچے، حضرت شعیہ علیہ السلام بھی اونچے، حضرت حزقیہ علیہ السلام بھی اونچے، حضرت دانیال علیہ السلام بھی اونچے، حضرت شعیب علیہ السلام بھی اونچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اونچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اونچے، حضرت لوط علیہ السلام بھی اونچے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اونچے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نبی اونچے بڑی شان والے، پر سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا۔ صحبت باقی، تقریر ختم، گفتگو ختم، بالکل خود اسلام میں ہوئے گا۔ میری تقریر تو بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ حاضرین نو موقع دے، جو میں گفتگو کی تھی اس ہوتے، یا جو ساڈا اہل سنت سنیاں دا سچا سچا عقیدہ ہے، اس ہوتے کسے بھائی نے کوئی سوال کرنا ہوئے، بسم اللہ فقیر حاضر ہے، سوال کر کے اپنے دل کی تسلی کرا سکتے۔ کیا پتا کسی کا فائدہ ہوگا، کوئی الجھن ہوئے، کوئی سوال ہوئے، کسی نے کوئی اعتراض ذہن میں پایا ہوئے تو بسم اللہ فقیر حاضر ہے۔ اب کوئی جیل میں دا اعتراض ہو، کسی اور دا اعتراض ہو تو بسم اللہ کسی دے گلاں وچ آ کے اپنا ایمان پلپلا نہیں کرنا، ٹیڑھا نہیں کرنا۔ فقیر حاضر ہے، بسم اللہ ساڈے عقیدے دے